بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کوئی اپلیکیشن آپ نے دی تھی کہ میں نے کسی گھوڑے میں، بھینس نے، انسان میں، کالے گورے، لڑکا لڑکی، کوئی اور ہے جو اپنے ارادے سے مجھے بیچتا ہے، اور وہی ہے جو اٹھا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ میرا بنانے والا کون ہے اور مجھے کیوں بنایا ہے۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے بڑی ضرورت۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے، اور پھر کوئی اس میں هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر حاصل وهو حسير۔ بنانے والا اللہ کہتا ہے کہ غور تو کرو جو میں نے تمہارے گرد کائنات گھما دی ہے، کبھی اس میں کوئی ٹکراؤ ہوا ہو، آگے پیچھے ہو گیا ہو، تباہی آئی ہو، کو توڑ آیا ہو۔ کتنا طاقتور وہ بادشاہ ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات کو وجود بخشا ہوا ہے۔ اور جو بہت بڑی کائنات ہے وہ بہت چھوٹی کائنات ہے۔ وائرس کس قدر طاقتور چیز آج تک کسی کے قابو میں نہیں آیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے یونیورسٹیاں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی دوائیں، اور وہ بڑا ایسے کہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ بھی نہیں اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ پر اتنا بڑا آسمان، یہ تاروں بھری رات، یہ چمکتا چاند، یہ آگ برساتا سورج، یہ سب کچھ اس ایک رب کی نشانی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس سوال میں نہیں تھکنا پڑا کہ ہمارا بنانے والا کون۔ یہ ایک چیکوسلوواکیہ کا ٹورسٹ تھا، میں رائڈر میں تھا تو اس کو لے کر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ روزی کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی تک تو ملا نہیں۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں ماں باپ کی گود میں اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کے نبی کا تعارف ہوا، آخرت کا تعارف۔ اگر ہم غافل ہوا تو انسانی علم جتنا بھی جانتا ہے اس کائنات کے بارے میں، یا اپنے آپ وہ بہت ادھورا ہے، ناقص ہے۔ جب تک اس میں اللہ کا علم داخل نہیں ہوگا، نہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کائنات کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کے حکمتوں کو پہچان سکتے ہیں کہ میرا مالک کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے موت کیوں آتی۔ ہمیں تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، پیدا ہونے میں اپنا اختیار کوئی نہیں، ہم مرنے کو جی نہیں چاہتے، نہ بوڑھے تو نہ جوان تو، لیکن کوئی پیچھے ہے جس کا نظام چل رہا ہے، موت کے بے فتاوا کبھی میں مرتے ہوئے تو میں کیا کرتا ہوں، بچتے بچتے مر بھی جائیں، کتنی دفعہ بچے وہ تو بس مرتے بچے، اسی طرح بچتے موت کے منہ سے نکلا، موت نے منہ کھولا ہی نہیں، وہ منہ کھولتی ہے وہ کوئی نکل کے باہر نہیں آتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفِنْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت کنجے گاڑتی ہے تو وہ واپس نہیں آیا کرتا۔ صرف ہمارے نبی کو یہ عزت حاصل ہے کہ جہاں موت بھی اجازت لے رہی تھی۔ عجب واقعہ، 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، پیر کا دن تھا، کوئی 10 سے 12 کے درمیان جبریل فرشتہ جو وحی لاتا تھا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، تھوڑا ایسے اداس سی کیفیت۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا کیا بات؟
کہا جی وہ اسرائیل موت کا فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا بڑا دربار ہے، موت ہوئی اجازت لیتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو نہیں روکا، آ جا۔ تو ملک الموت بھی کہتے ہیں اور اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس نے اجازت ملنے پر اندر قدم رکھتے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ مزہ بنا کام کیتا ہے، روح کڈی دے ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے کے اندر جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا۔ سبحان۔ پھر فرمایا پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ پہلی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ بس اللہ نے صرف ایک کو یہ عزت بخش، اپنے حبیب۔ آپ آنا چاہتے ہیں مرحبا، آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں مرحبا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اگر تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کچھ نکال لو، وہ تو اللہ کا امر ہے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے جیسے ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، ایسے کی تو جبریل نے آگے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کرنا چاہتا، آپ کی ملاقات کے شوق۔ بچوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرتے ہوئے اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اس سے خوبصورت۔ ہفتے کو رات کو کتنا ایزی فیل کرتا ہے کہ کل یونیورسٹی نہیں جانا ہے، ایزی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شکر ہے یار کل نہیں جانا چھٹی۔ میں جب پڑھتا تھا سنٹرمال اسکول تو ہمارا پی این تھا مصری خان، اس کا نام تھا، پٹھان تھا لمبا کا۔ تو اب یونیورسٹیز میں تو نہیں ہوتا، اسکول میں تو وہ گھنٹہ بجاتا ہے، پہلا پیریڈ 1 گھنٹہ، دوسرا پیریڈ 2، تیسرے پر 3۔ تو مجھے پڑھنے کا تو کوئی خاص شوق تھا نہیں، ماں باپ کے دھکے سے میں پڑھ رہا تھا، اپنا ذاتی شوق کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے تمہیں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا میں پاس بڑے اچھے نمبروں سے تھا، جب امتحان قریب آتا تو میں نمازی بن جاتی، پھر نماز شروع ہو جاتی اور فلم میں رک جاتی، نماز شروع ہو جاتی۔ جب پیپر آتا میں نے تو سارا سال کچھ نہیں پڑھا۔ اب کیمسٹری کی اتنی بڑی بک سامنے پڑھی، فزکس کی اتنی بڑی بک سامنے، اللہ میں کیا کروں؟ اب پہلے عشاء کی نماز پڑھی، کبھی رونا آیا کبھی نہیں آیا، اور پھر آ کے بیٹھ گیا، کتاب ایسے بیٹھ، یا اللہ ایڈی بڑی کتاب ہے کتوں کھو یا اللہ کر جڑا پیپر سوال آنا وہ بھی چکھڑ دے اس میں۔ یہ میری تھرو آؤٹ پریکٹس رہی اور میں ہمیشہ بہت اچھا پاس ہوں۔ میں اس کو 15-20 دفعہ کرتا تھا، یا اللہ جڑا کل آنے نا سوال آج کر دے تیری مہربانی، بسم اللہ۔ 10 صفحے ادھر پڑھ لیے، 10 ادھر پڑھ کے بند کیا، یا اللہ کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے یا اللہ کر دے تیری بڑی بسم اللہ۔ پھر 5-7 صفحے ادھر پڑھ لیے، 5-7 ادھر۔ یہ پریکٹس ہے کوئی 15 سے، اور حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے رٹا نہیں لگانا پڑا، میں پڑھ لیتا تھا، مجھے وہ تقریباً یاد ہو جاتا۔ اب اندازہ لگاؤ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں، سینٹرل ماڈل اسکول بہت بڑا اسکول تھا اس وقت 70s۔ تو میرے جو کلاس انچارج ٹیچر تھے وہ خوش ہونے کی بجائے مجھے بولا کہ یہاں سے میرا کان پکڑا، تو پڑھتا کا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا، تو لگن ماری۔ میں کہتا جی بسم اللہ۔ وہ مصری خان ہوتا تھا ہمارا پی ایم، وہ تو میرے کان ٹیچر کے لیکچر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آخری گھنٹے پر ہوتے تھے کہ ٹن کس ویلے ہوئے، ٹن کس ویلے ہوئے، یا وہ مصری خان کا آخری وہ ہتھوڑا لگتا ٹن، تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹی۔ اس وقت ٹیچر بھی کچھ نہیں کہتے تھے، چلو چھٹی ہوتی ہے، ایسا میں جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے۔ تو بچوں اللہ کی قسم جب بھی جا رہا ہو دنیا سے، جوانی میں، بڑھاپے میں، غربت میں، حکومت میں، مال، اگر اللہ راضی ہے اس سے خوبصورت کوئی موجود ہے۔ ہم موت کا ظاہر بڑا خوفناک ہے۔ اب بچیاں تو قبرستان نہیں جاتی، تو اپنا وہ قبر میں اتارنے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی، ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزیز کو ہاتھوں سے اتارتے ہیں، پھر اوپر سلیب ڈالتے ہیں، پھر منہ مٹی ڈالتے ہیں، وہ بڑا خوفناک ایک شکل ہوتی۔ لیکن اگر میرا اللہ مرنے والے سے کہہ چکا ہے کہ بھائی میں راضی ہوں،
تو میرے رب کی قسم ہمارے تصور سے بالا تر ہے وہ نظارہ. اور اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک اور موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہو گیا ہے تو ایک جھٹکا موت کا ساری دنیا کے عیش بھلا دے، اور ایک مسکراہٹ فرشتوں کی جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتے. ایک پھول جنت کے سونگنا وہ ساری دنیا کے دکھ بھلا دیتے، اور ایک جھٹکا موت کا وہ ساری دنیا کے عیش بھلا دیتے. آپ نے فرمایا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ اور جاؤ اور پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. سبحان، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو آپ نے ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پر سایہ رکھیں گے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے مالک کی قسم، اگر میرے نبی یہ ہاں نہ کرواتے تو پہلی قوموں میں اللہ نے بیٹھو بیٹھو کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پگ بنا دیا، سور خنزیر بنا دیا. ہم بھی ہو چکے ہوتے اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی، کملی والے کا اللہ سے پوچھنا نہ ہوتا کہ میرے بعد آپ کیا کریں گے میری امت کے ساتھ. کہ اللہ نے فرمایا اچھا کروں گا، برا نہیں کروں گا، ساتھ دوں گا. تم ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں جو پہلی لوگوں نے کیے، جو پہلی امتوں نے کیے، اور وہ ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کی ہیں. ان پر جتنی تباہیاں آئی ہیں ہم سب اس کے حقدار ہیں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، روک دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. کہ بیچ میں اتنی بڑی طاقت اور ہستی ہے، ان کے آنسوں، ان کی دعائیں کہ آئے ہوئے عذاب ٹل جاتا ہے. تو پہلے یہ سمجھو بچو، بنایا کس نے ہے؟ وہ اللہ ہے. کیوں بنایا ہے؟ وہ ٹیسٹ لے رہا ہے. کس چیز کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کس مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے من اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو راضی کرتے ہوئے. یہ پیپر ہو رہے. پھر کیا ہوگا کہ پھر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تو تمہارا پیپر کھول کے تمہیں دکھایا جائے گا، اس پوری زندگی کی کتاب تمہیں دکھائی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ فیل ہے تو اس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا لیکن لم ہوتا کتاب، یہ ہے مر گیا، یہ میرے الٹے ہاتھ میں آ گیا، میرے لیے جہنم. جو پاس ہو گیا اس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا ہاں، نعرہ لگائے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا. اور وہ پاس ہونا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے. دنیا میں ہم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہیں، آئیڈیل لائف تلاش کرتے ہیں، نہیں ملے گی. پیپر ہو رہا ہے، جہاں پیپر ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ہم کوئی بہت اپنے پیسے سے بہت بڑے نقشے بنا لیں. میں جا رہا تھا ایک صاحب کے ساتھ، تو گھر میں انٹر ہو رہے تھے، تو میرا سر ذرا ویسے ہی نیچے تھا، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے دیکھو میں کی شے بنا چھڑی، اتنے تو دیکھو میں کی شے بنا چھڑی. میرے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑا، پر مصیبت ہے کہ مر جاؤنا ہے تے چھڑ جاؤنا. میں کیسے واسطے میں سر ہیٹا کر کے جانا پیا کہ چھڑ جاؤنا ہے، مر جاؤنا ہے. چلو کوئی لاجک بنتے تھی، 1000-2000 سال ہم زندہ رہتے، آ کے بیٹھتے اٹھ جاتے. ایک قوم تھی، ان کی عمر تھی عام اوسط 500 سال، 300 سال میں بالغ ہوتے. تو ایک عورت کا بچہ مر گیا 300 سال، وہ بچہ اس وقت تو کہہ رہے تھے ہائے ہوئے میرا بچہ، نہ تو کھاتا، نہ تو پیتا، نہ تو گیا، نہ تو آیا، تو ایویں ٹر گئے. تو ایک عالم تھے، کہنے لگے ماں جی ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہوگی. تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگے ہیں پھر وہ گھر بنائیں گے. ماں جی نے ڈیفینس کا چکر لگا دیا، پتہ لگ جائے کہ گھر اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں تو ایک سوزہ میں گزار دیتی. تو بچو اس زندگی میں ہم پیپر دے رہے ہیں، اور یہ پیپر موت پہ جا کے اینڈ ہوگا.
اور ہر شے اللہ نے واضح کیا، یہ راستہ اس کو جاتا، یہ شیطان کو جاتا، شیطان والے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانی ہی پریشانی، اللہ کے راستے میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، محبت ہی محبت، آسانی ہی آسانی۔ جنید جمشید جب پیک پہ تھا 97، میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا، مجھے کسی نے ملایا، تو اس وقت وہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھا۔ میوزک میں نہ کسی نے اتنا نام بنایا نہ اتنا پیسہ بنایا جتنا اس نوجوان، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ مجھے ملایا ایک لڑکے نے، تو تھوڑی دیر بات چیت ہوتی نہیں تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی بولو۔ کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر مجھے فزیکلی میرے پاس، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ میری جگہ خالی ہے، یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہوتی، پھر یہ خالی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جا کے رکنا ہے۔ وہ تو آسان بات ہے، تیرے یہاں درد ہے تو میڈیسن یہاں لگا رہا ہے، یہاں درد نہیں یہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں ہے، جہاں درد نہیں ہے وہاں تو مالشیں کر رہا ہے، تو کیسے ٹھیک ہو؟ یہ تنہائی، یہ خلا، یہ بے چینی تیرے جسم میں نہیں تیری روح میں ہے، جو نکل کے آ رہی باہر، اور تو اپنے جسم کو گلیمر کی دنیا دے رہا ہے اور ایک اور راستے کی دنیا دے رہا ہے، تو دوائی لگا لے اپنی روح کو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا تو اس کا مجھے فون آیا، مولانا میں بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ٹوٹی پھوٹی، ایک چٹائی ہے پھٹی ہوئی، اور اس کے اوپر میں لیٹا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں۔ میں فرمانے کے راستے میں تھکا، مینا ملک سے میری ملاقات ہوئی دبئی میں، تو میں نے صرف اس سے محبت سے بیٹی کہا، انسان عزت کا کتنا بھوکا ہوتا ہے، میں نے اسے بیٹی کہا۔ وہ اگلے دن میرے ہوٹل پہنچا، پہلے دن میں نے پیغام بھیجا ملنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا، میں خود چلا گیا، اس کے خان سے رابطہ کر کے خود پہنچ گیا۔ تو جو میں نے اسے کہا، بیٹی آپ کو گھر مبارک ہو، نئی زندگی۔ اگلے دن وہ خامد کو لے کے میرے پاس آ گیا کہ مجھے آپ جیسا آدمی بیٹی کہہ رہا ہے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، مجھے تو ماں باپ بیٹی نہیں کہتے، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں۔ انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ تو 2 فرقی ملاقاتیں نہیں، تو ایک ملاقات میں کہنے کی مولانا میں نے 13 سال شوبز میں کام کیا ہے، ایک رات اپنی نیند نہیں سوئی، ہر رات مجھے نیند کی گولی کھانی پڑتی تھی تب میں سوتی تھی۔ اس میری زندگی میں یہ بدلاؤ اس لیے ہے کہ آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ رکھا، یہ ساری زندگی میں آپ کی احسان مند ہوں۔ بغداد میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، تو لوٹ مار کرتے تھے، تو وہ مختلف جگہ ناکے لگاتے تھے، آخری ناکے پر سردار ہوتا تھا، تو ایک نوجوان ان کے قابو میں نہیں آیا اور آخری ناکے پہ وہ پہنچا، تو اس کے منہ سے نکلا، بھائی میرے پیچھے کچھ چور لگے ہوئے ہیں، تم مجھے شریف آدمی نظر آتے ہو، میری جان بچا لو۔ تو وہ تم تو سردار تھا ڈاکوں کا، میں اس کو اسے دیکھا، کہنے کا بیٹھ جا، بٹھا دیا۔ پیچھے جب ڈاکو آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی ہم تو سڑے سردار دے قابو آ گئے، چلو ٹھیک، تو کول ڈاؤن ہو گیا سارا معاملہ۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، میرے بھائی یہ راستہ ہے بغداد کا، چلے جاؤ۔ وہ کہتا میں اپنے محسن کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہو، تم نے میری جان بھی بچائی، مال بھی۔ یار تو یہ گال چھڑ، بس تو جا، کہ نہیں مجھے بتا تو کون؟ کہا میں ان ڈاکوؤں کا سردار۔ اس نے کہا تو تمہیں کیڑی پہ گئی میری جان بچاؤں؟ کہنے کا یار مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ، مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے شریف آدمی کہا، میری شرافت جاگ۔ کیسے آگے آ رہا ہے؟ چلو کوئی نہیں۔ تو بچوں جو مرضی پڑھو، یہ مرضی پڑھو علم کے لیے، ڈگری مل جائے، جاب مل جائے، یہ بہت گھٹیا سوچ، بہت گھٹیا سوچ۔ وہ قوم عزت سے سر اٹھا کے نہیں چل سکتی جو اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو، جو اپنا علم خود نہیں جانتی اور اسے اپنے علم کے لیے کسی اور ملک جانا ہے تو انہیں ذلت کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تم علم کے لیے پڑھو،
डिग्री के लिए नहीं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है लम्स, कल एक नोटिस लग जाए कि लम्स की डिग्री वैलिड नहीं, इंशाल्लाह कौन बोलन के होर कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੱਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ डिग्री ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ, डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, खूबसूरत बीवी मिल जाए, सोसाइटी मिल जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो, एक बॉडी गार्ड आगे हो एक पीछे हो, ऐ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब है। तो तुम्हें इल्म किथों आना? तो मेरी पहली नसीहत ये है इल्म को बतौर इल्म पढ़ो। रोटी तो अल्लाह ने खजाना में दिया, अगर डिग्रियों पे इल्म होता तुम यहाँ से निकल कर 4 जमातें पढ़े हो कि मिलों में काम करोगे जाके। एक आदमी मिलने आया, उस दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल, एशिया की सबसे बड़ी केबल, इतने बड़े बड़े काम, और शलवार पुठी पा के आया बैठा। अल्लाह की कसम शलवार पुठी पाई और 4 जमात में फेल था। तो तुम ये ना डिग्री के लिए मत पढ़ो, इल्म के लिए पढ़ो, फिर तुम कौम को जवाल से निकाल सकते हो। अगर मेरी नस्ल सिर्फ डिग्री और जॉब तक है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, फिर कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये उससे ऊपर चले जाते हैं, डिग्री मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, मुझे इल्म चाहिए, तो फिर आप ही हमारा सरमाया है। आप हमें जिल्लतों से निकाल के इज्जतों पे खड़ा कर सकते हैं। कुरान की पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ पढ़ो मेरे रब का नाम ले, इक़रा व रब्बुकल अकरम, फिर कहा पढ़ कि तेरा रब इज्जतों वाला है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने नबी की थोड़ी सी जिंदगी आपको बताना चाहता हूँ। आप सब हमारी नस्ल हैं, हम कब्र के किनारे की तरफ तकरीबन पहुंच चुके हैं और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपके सफर की इब्तिदा है। जिन चीजें हैं अगर आपके सामने होंगी तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने अल्लाह को जाने कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। उसने अपनी चाहत को मोहम्मद मुस्तफा के रूप में दे दिया है कि ये मेरा महबूब है, जो ये कर गया कर दो, जो रोक गया रुक जाओ, जो छुड़वाया है छोड़ दो, जो करवाया कर। उसमें एक पोर्शन इबादत का है जो बहुत ही हल्का आसान, 5 नमाजें सारे दिन में, टोटल 5 नमाजें, और फर्ज उसमें सिर्फ 17 रकात हैं। 17 रकात एक आदमी कदम मुझसे नहीं पड़ी जाती, 17 रकात के लिए 34 मिनट चाहिए। 34 मिनट को 24 घंटे पर तकसीम करो तो 46वां 48वां हिस्सा बनता है टाइम तुम्हारे दिन का। तो अल्लाह ताला ने इबादत को बहुत मिनिमाइज किया, 5 नमाजें, लेकिन उसकी अहमियत ऐसी रखी है कि कहीं नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। अगर इस इस्लामिक हिस्ट्री में नमाज छोड़ने की गुंजाइश होती तो करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे को होती, लेकिन उन्होंने गर्दन कटा के भी नमाज नहीं छोड़ी है। जब सूरज ढल गया और उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने बुलाया ज़ुहैर बिन कैन को, इनके जानने साहब थे, कहा कि शिमर से कहो नमाज पढ़ने। उन्हें आगे बढ़ के शिमर से कहा तो उसने कहा हम तलवार चलाएंगे, नमाज के लिए कोई छुट्टी नहीं। उन्होंने वापस आकर कहा, फरमाया फिर नमाज पढ़ी जाएगी चाहे जान चली जाए। 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधे लड़ते रहे, आधों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाले लड़ने को आए, लड़ने वाले ने नमाज पढ़ी, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे। छोटा सा ग्राफ है 5 वक्त नमाज, और ये आपके दिल की दुनिया को सुख दे देगी, चैन दे देगी। अगर नमाज का सजदा नहीं है, अल्लाह की कसम बच्चों, आप दुनिया के सारे ऐश देख लो, यहाँ खाली महसूस करो, ये जगह खाली महसूस करो। आप अपनी हर ख्वाहिश को, क्यों यूरोप की दुनिया ड्रग्स का शिकार है, क्यों नशों का शिकार है? वो तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं, उन्हें तो हमसे ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडी है कि वो नशों में डूब के जिंदा रहना चाहते हैं, कि वो अल्लाह को नहीं जानते, वो आखिरत को नहीं जानते। तो एक 5 वक्त की नमाज है। ये आप सब बच्चे बच्चियां, आपके टीचर बड़े छोटे, नमाज ना छोड़ो। उस वक्त रमजान के रोजे आते, उसमें अल्लाह कहता है मरीज हो तो छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो, मुसाफिर हो तो छोड़ दो, बाद में रख लो, बाद में रख लो। बियाशरी है, ज़कात मालदारों पर है, हज मालदारों पर है, गरीब आदमी पर न ज़कात है न हज है। तो 2 अमल हैं, एक नमाज है, एक रोजा है। रोजे में अल्लाह ताला ने नरमी रखी है बीमार के लिए, मुसाफिर के लिए,
اور ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا تو پوری ہی چھٹی دے دیا، چلو چلو ٹھیک فدیہ دے دینا، ہم معاف کر دیں۔ سر نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، تو یہ آپ سب بچوں سے کہتا ہوں نماز زندہ کرو۔ عبادات کا کیلنڈر بہت چھوٹا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ ہے آپس کا، ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، یہ بہت وسیع بہت بڑا چیپٹر ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا ٹیسٹ اور امتحان ہے۔ اس میں ایک رشتہ ہے نکاح کا، اللہ نے مختلف رشتوں میں جوڑا ہے، جس میں ایک رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ یہ پہلا رشتہ ہے، ابتدائی رشتہ ہے، اور یہی آخری رشتہ ہے۔ جنت میں جب اللہ نے آدم اور حوا کو جوڑا تو نکاح سے جوڑا، خامد اور بیوی بنایا، اور جب مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالے تو جنت میں بھی خامد اور بیوی رہیں گے۔ اور دنیا میں اگر عمر لمبی اللہ دے دے والدین کو تو بیٹیوں کی شادیاں ہو کر سسرال اور بیٹوں کو لے گئیں بیگمات، تو ماں پہ غر کر لے۔ یہ آپ کو تھا نا کم بچے کو چال کرانا، تو یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی جو تھی نا دادی، وہ ہمارے فیملی میں اس خاندان سے تھی جس میں عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ ایک یہ سمجھے جینیٹک فالٹ یا ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی، بہت کم۔ تو اس کا ابا اور اس کی بہن بھائی دو ہی ہوئے، تو اب بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی، اور ایک ایکڑ میں گھر۔ چاچی کر لی کہ شالا کسے دے دو نہ، یا اللہ کسے دے دو نہ۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا۔ ایک ہی بیٹا ہو اور ہو بدتمیز تو وہ خوشحال ہوں، ایک بیٹی ہو بدتمیز و خوشحال ہوں۔ وہ تو شکر ہے ہمارا دیہاتی مجمع ہے، اور ہمارے دیہات میں اس لیے زیادہ اثر نہیں ہوا۔ دیکھو یاد رکھو، آبادی کی زیادتی سے روٹی کم نہیں پڑتی، سود کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے، ہیرا پھیری کی وجہ سے، اور غلط طریقوں سے کام کی وجہ سے روٹی کم پڑتی ہے، ورنہ ہماری عوام 20 کروڑ کی 40 بھی ہو جائے تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے وہ شہروں میں تھوڑا بہت اثر ہے، ورنہ ماشاءاللہ صبح صبح اسکول جانے کا تماشا دیکھ لو، ڈگی میں بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں، رکشوں کے ساتھ لٹکے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، موت دا کھو تو موت دا گولا رکشہ، ہر رکشہ موت دا کھو چلا رہے ہیں۔ تو ابتدا ہے خامن بیوی، انتہا ہے خامن بیوی، دونوں میں بھی آخرت میں۔ یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اسی سے والدین کا رشتہ بنتا ہے، یہی ماں باپ بنتے ہیں، یہی ساس سسر بنتے ہیں، یہی دادا دادی بنتے ہیں، انہیں سے آگے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، انہیں سے آگے بھتیجے بھانجے پیدا ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ لفظ میں تو نہیں پڑھایا جاتا، یہ میرے نبی پڑھا کر کے، یہ میرے نبی بتا کر کے۔ عرب میں بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، اور عورت کی عزت نہیں تھی۔ تو میرے نبی کی حدیثیں آپ کو چند سناتا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو اور وہ گھر والے خوش ہوں، جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور ماں اور بیٹی پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں کمزور ہو، جو تم کو خرچ کرے گا اللہ اس کا مددگار ہو جائے گا۔ 10 بیٹے ہوں اور ان کی شادی کریں تو جنت کا وعدہ نہیں، اجر ہے۔ ایک بیٹے کو ڈولی میں بٹھا دے، آپ نے 3 سے شروع کیا، سنو بڑی مزے کی حدیث۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے شادی کر کے ڈولی میں بٹھا کے روانہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا دے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو جائے۔ پھر ایک صحابی کا اللہ بھلا کرے وہ بول پڑے یا اللہ اگر ایک ہو تو اگاں کا منٹ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا جو ایک کو ڈولی میں بٹھا دے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی اس معاشرے کے خلاف ایک چیز ڈال رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں کہ عورت کی عزت نہیں، بچی پیدا ہوتی ہے زندہ دفن کر دیا جاتا، اور ایک نوکرانی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، وراثت میں اس کا حصہ نہیں۔ وراثت ہے جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو جو ان کی جائیداد ہوتی ہے اس میں بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹے کا بھی ہے، لیکن عربوں میں کوئی نہیں تھا، سارا حق بیٹے لے جاتے تھے۔ تو میرے نبی نے یوں سے بات شروع
ایک بیٹی کی اچھا اس کے بعد بہن آتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور اس نے ان کی شادی کی، 2 بہنوں کی شادی کی، ان کا حق دیا، تو اس پہ جنت واجب ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حق دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور چاروں صوبوں میں ہے کہ والدین ہی بیٹی کو کچھ نہیں دیتے، صرف جہیز دیتے ہیں، اور کچھ وہ دینا بھی چاہیں تو بیٹے رکاوٹ بن جاتے، اور وہ مر جائیں دینے سے پہلے تو بھائی قابض ہو جاتا۔ یہ عام دستور ہے، کہیں کہیں ہے لیکن عام دستور ہے کہ بھائی ہی قابض ہو جاتا۔ ہمارا ذمہ دار ماحول میں نوکرانیوں کے انگوٹھے لگوا کر، نوکرانیوں کے تو بہن کا انگوٹھا بنا کے دکھا کے زمین اپنے قبضے میں کر دیتے ہیں، یہ ہر وقت کے واقعات۔ تو میرے نبی نے اس پر یہ فضیلت سنائی، جو 2 بہنوں کی شادی کرے گا اور ان کو ڈولی میں بٹھائے گا اور ان کا حق ادا کرے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اس سے چوری کرنا حرام ہے، بہنوں کا حق کھانا اتنا ہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب حقوق بیان کیے تو پہلے بیٹی کا حق بیان کیا، پھر بیٹوں کا حق بیان کیا، کیونکہ عرب بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں تھے، تو اللہ نے پہلے بیٹی کا حق بیان کیا، پھر بیٹے کا حق بیان کیا۔ میں رنگن پڑھتا تھا تو اپنے استاد جی کے لیے میں ایک شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتروایا، میں نے سامنے رکھا، میں نے کہا یہ شہد آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس وقت 10 روپے کی بوتل تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو کہنے لگے تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیا تھا؟ تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ میری بات سمجھ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے ابے دی بہن کوئی نہیں، میرے ابے دو بھائی، اگر ہوتی کبھی نہ دیتے، ماحول ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابے کی ہم بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھائی تھے۔ کہنے کہ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو دیا تھا؟ میں کہ جناب میں اس ویلے پیدا ہی کوئی نہ ہوا، لہذا معافی دیو، مجھے نہیں پتا۔ کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے رکھ دو۔ یہ کیوں کوسچن اٹھایا تھا کہ اگر میرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا ہے تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر میرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو یہ شہد حرام ہے، چونکہ اس میں بہنوں کا حصہ موجود ہے۔ یہ میرے نبی نے اس خوبصورت انداز میں عزت کو بڑھانا شروع کیا، عزت کو بڑھانا شروع کیا، اور خامد اور بیوی کے رشتے کو سب سے زیادہ آپ نے اہمیت دی، سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے بھی دی، میرے نبی نے بھی دی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں کی 2 وجہ سے، ایک اس رشتے کی بنیادی اہمیت کی وجہ سے اور ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ کمزور اتنے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بنیادی اتنا ہے کہ اس کے بغیر نسل چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ اچھا اللہ نے بھی دیکھو ایک اور بات یاد ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تو مٹی اکٹھی کروائی، پانی ڈالا، پتہ نہیں کس نے گوندا ہوگا، فرشتوں نے گوندا ہوگا، کیا کیا، پھر فرشتوں نے پتلا بنایا، ایک پتلا ننگا پڑا ہوا ہے، کتنی ہائٹ تھی؟ 130 فٹ، 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا۔ یہ تو ہم کستے چھوٹے ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اما ہوا کا بھی پتلا بنا دیتے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوا، دنیا کے سب سے خوبصورت مرد یوسف علیہ السلام، اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہوا ہے، ان کی ہائٹ 130 فٹ، 130 فٹ، اور آدم علیہ السلام کی بھی 130۔ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ ہمیں بھی 130 فٹ بنا دے، چونکہ آگے جو جنت کا قد ہے وہ سب کا 130 فٹ ہے۔ جنت کی لڑکی جو اللہ نے وہاں پیدا کی اس کی ہائٹ 130 فٹ۔ اب یہ نوجوان سے کہہ رہا ہوں تم 5 فٹ پہ گئے تو ان تب وہ جیت پا کے رہ جائے، ہسبینڈ ڈھونڈ رہی، کس جیب میں ڈالا، ادھر ڈالا یا ادھر ڈالا، ہسبینڈ ہی نہیں مل رہا، 100 جوڑے ہوتے ہیں اس کے، 100 جوڑے، 100 جیبیں ہیں، اب 5 فٹ کا ایڈا سارا تو ایک جیب میں گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کدھر گیا، وہ نیچے سے آوازیں دیتا میں لمز کا پڑا ہوں مجھے۔ تو لہذا اللہ وہاں سب کو 130 فٹ پہ لے جائے۔ اب آپ بچوں دیکھو، ایک مٹی کا ڈھیر اللہ ہوا کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا بھی پتلا پڑا ہوتا، تو کیا فرق تھا؟ مٹی کا پتلا ہے، ننگا ہو، کپڑے ہو، کیا فرق ہے؟ اور فرشتے ہیں، کوئی انسان تو ہے نہیں۔ پہلے دن سے اللہ نے ان بچیوں کو، ان عورت کو عزت دی، پتلا نہیں بنایا۔
آدم کا بنایا، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈالا، اور اللہ نے عورت کو اتنی عظیم نعمت بنایا ہے کہ جنت جیسی جگہ پہ جا کر بھی بابا جی کا دل نہیں لگ رہا تھا، تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ تو جب اللہ نے حوا کو بنایا تو آدم کو سلا دیا، فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، جب آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت حسین ترین عورت پورے فل ڈریسڈ، پورے لباس میں آدم کے پاس بیٹھی۔ تو آدم علیہ السلام نے جنت بول گئی، اما نہیں رکھن نو بیٹھ، کہنے لگے یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بیگم ہے۔ تو آدم علیہ السلام تھوڑا کوشش کی تھی، کوئی ہاتھ نہیں لاؤں، ابھی نکاح ہوگا، نکاح ہوگا۔ اچھا جی، نکاح اللہ نے پڑھا ہے یا فرشتوں نے پڑھا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کو مہر دو۔ مہر نہیں ہوتا، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ غور کریں۔ ہمارے یہاں ویسے تھوڑا لکھا جاتا ہے مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، نہ غریب نہ امیر۔ مہر ایک نشانی ہے کہ اس شادی کے بعد اس بچی کا سارا خرچہ یہ بچہ اٹھائے گا، جب تک یہ رشتہ باقی ہے اس کو سارے اخراجات اٹھانے ہوں گے اس لڑکی کے، یہ اس کی علامت۔ تو آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہو گیا تو کہا مہر دو، کہنے لگے کیا دوں؟ تمہیں تو اتنا سونا چاندی پڑا تھا، اللہ کہتا 10 من سونا چاہ کے اٹھا کے دے دے۔ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، ایک دفعہ اس پہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ تو اللہ نے حضرت حوا کو بھی اس طرح نہیں بنایا جیسے آدم کو بنایا، پہلے دن سے عزت دی، بلندی دی، نکاح کے رشتے میں جوڑا۔ نکاح کا لفظ میاں بیوی کی زندگی کے طریقے بتاتا ہے، لفظ نکاح میں سارا طریقہ موجود ہے کہ زندگی گزرنی کیسے ہے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں، دو زندگیوں کے یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اسلام مرد اور عورت کے تعلق میں صرف نکاح کی اجازت دیتا ہے، باقی کسی طرح سے بھی وہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کی عزت کو خراب کیا جائے، برباد کیا جائے۔ صرف نکاح کی شکل میں اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات سے 11 نکاح کیے۔ اللہ کی قسم یہ عورت کے شوق میں نہیں، زندگی سمجھانے کے لیے تھے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، اما خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ ان کی ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک نکاح سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے، پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسرے نکاح سے ایک بیٹا، عمر 40 سال، 2 شادیاں ہو چکی ہیں، ایک منگنی ٹوٹ چکی۔ میرے نبی 25 سال کے ہیں، وہ کہتے میں 20 سال کی لڑکی سے شادی کروں گا، یہ چلو کم از کم میری ایج فیلو 25 سال والی۔ آپ نے 40 سال کی عورت سے، لڑکی نہیں عورت سے شادی کی اور زندگی کے 25 سال گزار دیے ایک عورت کے ساتھ۔ اور جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی، حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تو آپ نے 10 شادیاں کی۔ تو ایک حدیث آپ کو سناتا، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے اللہ کا امر دیا، پھر میں نے شادی کی۔ 10 شادیاں تھیں کہ عورت کو عزت کیسے دی جاتی اور گھروں میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی، مارتے تھے۔ اب بھی ہمارے دیہاتوں میں عورتوں کو مارتے ہیں، بیچاری مظلوم ہیں بچیاں، بہت بری طرح، بہت بری زندگی۔ میں مری میں جب رمضان شدید گرمی میں تھا تو میں مری گزارتا تھا، تو عصر کے بعد میں تھوڑی بات کرتا تھا ایسی معاشرت پر۔ تو ایک ہفتہ گزرا تو امام مسجد، آپ اندازہ لگائیں، امام مسجد گورے بھی لگانا، امام مسجد، اس کی بیگم آ گئی ہمارے جہاں ہم ٹھہرے تھے ساتھ۔ تو میری بیگم سے ملی اور آ کر کہنے لگی کہ جی میں آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں۔ میں وہ معاشرت کی بات کرتا تھا، بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک۔ اور 10 دن کے بعد امام صاحب بھی مجھ سے کہنے لگے مولانا زندگی کے پہلے 10 دن میں نے بیوی کو مارا نہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ کہنے لگے میرا بہنوئی عالم ہے، ایک دفعہ میری بہن کا بازو توڑ چکا ہے، ایک دفعہ اس کی ٹانگ توڑ چکا ہے مار مار کے۔ یہ میرے دیس کا کلچر ہے دیہاتوں میں۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، عورت کو عزت دے کے سکھایا، عورت کو مقام دے کے سکھایا، ان سے اظہار محبت کر کے سکھایا۔ اور یہ چلو اس کو میں بعد میں لاتا ہوں،
اور یہ اس ماحول میں تھا جہاں بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب تھا. کوئی شخص کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے تو کہتے تو بھی کوئی مرد ہے. اور اپنی معشوقہ سے اظہار محبت کے لیے شعر و شاعری عرب کی شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے محبت. جو آج کے دور آج کا لفظ گرل فرینڈ پہلے معشوق بنا لو. تو معشوق کے لیے بھرے پڑے ہیں اشعار اور بیوی کے لیے زبان تالا ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا مجھے بیوی سے پیار. اور آپ کو مجنوں کے چند شعر سناؤں جو وہ لیلا کے عشق میں کہتا ہے. صرف شعر سنو, اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر شعر میں لیلا کا نام آ رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, کہاں کہہ رہا ہوں, کس مجلس میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ اس پر شاعری بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا سن لیے. كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح. لیلا آیا وأغلط من ليلى بما لا أناله ولا كل ما قرت به العين طائح. پھر لیلا آگیا ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندن وصفائح. پھر بھی لیلا آگیا. میں نے آپ کو 4 شعر سنائے ہیں, چاروں میں لیلا 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 لیلا. یہ میں آپ کو کلچر بتا. ترکت ہوا لیلا وسودا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی فلو قبل مبکاها بکیت صبابتا بسودا شفیت النفس قبل التندم. یہ ادھر ادھر سے اشعار میں نے آپ کو عرب کا کلچر بتایا کہ وہ کس کلچر کے تھے. بچوں کو پیار کرنا, بیوی سے اظہار محبت عیب تھا, اور بچوں کو جھٹک کے رکھنا, بیوی کو جھٹک کے رکھنا یہ کلچر تھا, اور معشوق سے محبت کا اظہار شاعری. اس ماحول میں ایک آدمی ہمارے آپ کے نبی سے آ کر پوچھتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. یہ کان میں نہیں کہا یا رسول اللہ, کان میں نہیں, اور آپ نے بھی کہا اورے ایسے ہی مجلس ہے ایسے ہی یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ کو. تو سنو, آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار. ان صاحب کو تو آسمان نیچے آ گیا, زمین اوپر چلے گی. انہوں نے کہا بھی ہے کی بڑی اللہ دا نبی آکھی جاندہ عائشہ نال پیار. انہوں نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں ہے, میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار. تو آپ نے ایک چھکا اور لگا دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر, ٹھیک, آپ نے کہنا تھا ابو بکر. تو آپ نے کیا کہا, پہلا سوال کس سے زیادہ پیار ہے, عائشہ سے. وہ ہل گئے. تو انہوں نے سوال بدلا نہیں مردوں میں. تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے عباس, عائشہ کے عباس. انہوں نے ایسے سر جھکایا کہ پر اوپر اٹھا کے نہیں دیکھ. زندگی سکھائی. دیکھو بچوں, ڈگریوں پہ شکل صورت پہ زندگی نہیں چلتی, پیسے پر زندگی نہیں چلتی, شکلیں بھی کچھ عرصے کے بعد پیچھے رہ جاتی ہیں, ڈگریاں گھر دولت گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. صرف ایک چیز باقی رہتی ہے, وہ آپ کے اخلاق ہے, وہ آپ کا سلوک ہے, وہ آپ کی محبت ہے. ہر رشتے کو ضرورت ہے جس چیز کی, وہ صرف محبت اور اخلاق, باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. اور میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا. ایک سفر سے واپس آ رہے, جہاد کا سفر ہے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. وہ چلتے اتنا چلے گئے کہ نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ, اتنے بڑے نبی جو 7 آسمان چیر کے اللہ کا دیدار کر کے آ گئے, کتنے بڑے نبی ہیں. آؤ عائشہ دوڑ لگا. تو عائشہ نے کہا لگائیں. تو دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. تو کئی سال گزر گئے, حضرت عائشہ ذرا بلکی ہو گئی, تھوڑا موٹی ہو گئی. تو آپ جہاد کے سفر سے آ رہے ہیں, آپ نے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ. سورے آگے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. ہم نے کہا نہیں لگائیں. تو دوڑ لگائی تو پہلے بتا دیں موٹی ہو گئی, تو پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ اس دفعہ تم جیت گئی, آج میں جیت گیا, تو ہم برابر ہو گئے. اس طرح میرے نبی نے زندگی سکھائی. ایک سفر سے واپسی ہو رہی اور شام کو کوچ ہے کہ رات کا وقت ٹھنڈا سفر کرنا ہے. سفر کا اعلان ہوا, حضرت عائشہ آ کے اونٹ پر بیٹھے. تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار نہیں تھا. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا, پہلے میرا ہار ڈھونڈوائیں, پہلے میرا ہار تلاش کروائیں, پھر میں تو جاؤں گی, میں تو نہیں جاتی. تو میرے نبی کہتے تو آئی بڑی شہزادی, ادھر جہاد کا سفر ہے, میں تیرا ہار ڈھونڈوں, چل
خبردار جو کوئی بات کی میں قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا چلو بھائی سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ایسی دلداری کبھی کوئی دے سکتا؟ ایسی محبتیں. اور اللہ کی قسم بچوں صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا، سکھانے کے لیے. ایک اور عجیب حدیث سنو. دیکھو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ، یعنی اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کا شوق بھی ختم ہو جائے. اور صرف میرے نبی واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا اور کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور وہ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ. سبحان اللہ، کیا کمال. مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے. بس عائشہ کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا. اور کہ چلو بھائی ہار تلاش کرو. اب ہار تلاش ہو رہا ہے، مل ہی نہیں رہا. اوپر سے دن تو پہلے تھوڑا تھا، ڈوب گیا، مغرب پڑی، عشاء پڑی، اب جانے کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہیں قافلہ ٹھہر گیا. فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں. اور وضو کیسے کرے؟ تو سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چڑھائی کر لی. تیری بیٹی کی وجہ سے آج یہ حال ہوا ہے تو پانی کوئی نہیں، فجر کی نماز ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ابو بکر تو باپ تھے، ان کو غصہ چڑھا، وہ گئے سیدھے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. او غصہ تھا بہت زیادہ، اظہار کیسے کروں؟ تو تھپڑ تو مار نہیں سکتے، زور سے بول نہیں سکتے. تو اب وہ غصے میں کریں کر کے یہاں انگلی ماری کر کے عائشہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ وہ انگلی کے درد سے میری باڈی حرکت نہ کرے اور کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائے. تو اسے دو چار انگلیاں مار کے اور یوں کر کے غصے سے باہر آ گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، باہر نکلے، سب پریشان. یا رسول اللہ نماز ہے اور پانی کوئی نہیں. تو ابھی اس پریشانی میں تھے کہ جبریل نے آ کر اللہ کا کلام سنا دیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ امینڈمنٹ کر دی پورے قانون میں. انہوں نے کہا چلو بے پانی نہیں، دو ہاتھ مٹی پہ مار کر منہ پہ مل لو، پھر دوبارہ مٹی پہ مل کے ادھر کونیوں تک مل لو، چلو تھوڑا وضو ہو گیا، پڑھو نماز. تو تیمم ملا. نہانے مشکل ہے اور بیماری ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی کچھ ہے، وضو کرنا اتنا ہی کچھ ہے. تو پھر سارے صحابہ کہنے لگے بھائی ابو بکر تیرے گھر کی تو فعل تو آج بہت بڑی رحمت ہمیں مل گئی. حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ لگتا ہے میرا ہار نہیں ملے گا. بیٹا پانی نہیں، میرا ہار نہیں ملے گا تو چلیں. پھر میرے نبی نے کہا چلو. اور جب اونٹ کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا، وہ کہیں گلے سے ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا. اس باہر دیکھتے رہے، باہر ملا نہیں. ایک رات حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی. میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی کہ میں نے اس وقت شادی کی جب میرے علمہ کا امر آیا. آپ کو پیشاب آیا تو آپ اٹھے باہر جانے کے لیے. پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی. ان کو شیطان چکر دے گئے، کہنے لگا اچھا میری باری اور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے. وہاں ایک کنڈی لگا تھا تو اس سے سوکن کے مطلب کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آخر آپ نے وہ کلچر دیکھا ہی نہیں ہے. لوہار ہوتے ہیں جو جب وہ لوہے کو چاقو کو تیز کر رہے ہوتے ہیں تو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں اور اتنے تیز ہوتے ہیں، ان کی بڑی نوک ہوتی ہے. تو ان میں سے اگر کوئی اڑ کے آنکھ میں چلا جائے تو جاتے زخم کر دیتے اور ہائے ہائے ہو جاتے. ایک چلا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، زخمی بھی کرتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے. تو اس ایک ذرے کو کہتے ہیں کم، اور وہ 100 کٹھے آنکھ میں چلے جائیں تو اسے کہتے ہیں 100 کم. دوسری بے گم. ان کو خیال آیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے سوکن کے پاس چلے گئے. تو حضرت عائشہ سے سارے لگتے چونکہ ہمارے نبی کی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ تھی، لیکن آپ انصاف فرماتے تھے. جب آپ واپس آئے تو کنڈی لگی تو آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، میں اللہ کا رضا. میں نہیں کھولتی. آپ نے کہا کیوں نہیں کھولتی؟ کہا باری میری اور آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. اللہ کی بندی انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا ہوا تھا. نہیں مجھے پتا ہے پیشاب کوئی نہیں ہے، آپ گئے ہیں کسی اور کے پاس. آپ نے کہا اللہ کی بندی میں اللہ کا رسول ہوں،
میں 2 نمبر کام کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو ایک دم کر لگا، یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب دروازہ کھولا تو اب مسکراتے اندر آئے اور جا کر بستر پر لیٹ۔ وہ پٹھان ہوتا تو اس کا تماشا دینا۔ تو بچو، میرے نبی نے ایک خوبصورت زندگی گزار کے دیکھا۔ چونکہ عربوں میں مار پٹائی تھی تو آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ انسانی نہیں، اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ پھر اس کو بچے اور بچی کا حق بنایا۔ میرے نبی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت کیا جب اوپر سے جبریل آیا، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ نے خاموش انکار کر دیا۔ عمر آئے، آپ خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا کے رشتہ مانگ، تمہیں مل جائے۔ کہنے کہ میرا تو گھر بھی ذاتی نہیں، میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کیسے ملے گا؟ کہ تم جاؤ ملے گا۔ اب یہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ تو میرے نبی تو اندر پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ چپ۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے تو عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا تھا نا، تو ان کو کہنے لگے تو نے مجھے مروا دیا۔ میں کہا کیوں؟ کا انکار ہو؟ کہا کیسے؟ کہ بس اٹھ کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کوئی لفظ بولا؟ کوئی لفظ بولا؟ کہنے لگے انشاءاللہ بولا۔ کہا تو مبارک ہو۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کے انشاءاللہ کا مطلب یس ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی شک میں۔ اب میرے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا ہاں میں نے کر دیا، جبکہ میں نے پہلے حدیث سنے کہ جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے، جبریل پہلے آئے علی بعد میں آئے، کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں علی ہی سے فاطمہ کا رشتہ کرنا ہے، تو کیوں نہیں کہا ٹھیک ہے کر دیا؟ آئے ایک پیغام دیا امت کو۔ اب گھر گئے، فاطمہ کو بلایا تو بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی ہیں، وہ چپ کر کے سر جھکا دیتی ہیں، اور کوئی بیچاری کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کی سب سے بدترین شے بن جاتی ہے۔ کوئی بیٹا کہہ دے میں نے نہیں کرنا تو وہ پورے خاندان کا سب سے بدترین بچہ بن جاتا ہے، جبکہ یہ حق ہی میرے اللہ نے لڑکے اور لڑکی کا رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کہے جبریل اترے اور آ کر کہے کہ علی ہی سے ہوگا، پھر آپ جائیں فاطمہ کر دوں، علی سے رشتہ کر دوں۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر آئے اور علی بلاؤ لوگوں کو۔ لوگ آئے، آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں۔ پھر علی کو یہاں بٹھایا، خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور نکاح کا خطبہ پڑھا، اور پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھا اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، تو اس پر اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا۔ پھر سارے مجمع کو آپ نے کھجور کھلائی اور شہد کا شربت پلایا کہ یہ حق میرے اللہ نے، میرے نبی نے بچے اور بچی کا بنایا۔ اگر کوئی بچی کہہ دے کہ اماں میں نے یہاں نہیں کرنی تو وہ بچی نافرمان نہیں ہے، کوئی بیٹا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ ایجاب و قبول ماں باپ نہیں کرتے، بچی بچہ کرتے۔ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، لڑکی کہتی ہے سائن کرتی میں نے قبول کیا۔ یہ لازمی ہے زبان کا بولنا، تو وہ باپ تو نہیں بول رہا، ماں تو نہیں بول رہی، لڑکا اور لڑکی بول رہے ہیں، تو اللہ نے شریعت نے میرے نبی نے ان کا حق بنایا ہے، اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ہیں ان کے گاؤں کا بچہ بسوں پہ کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں، اور وہ اسی میں پروان چڑھا، اس کی شادی ہونے لگی۔ تو اب ان کی عادت ہوتی ہے استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، کرتے ہیں نا آن دے آن دے آن دے جان دے جان دے جان دے۔ تب اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے کہ اوے کاکا فلانے دے دیتا اتنا مار دے تیرے نکاح دیتا تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دو۔ تو اس کا بھائی بیٹھا تھا، اس کو کون نہیں ماری؟ آندا جی جان دو میرا تیرا بیڑا بوڑھے اوے آن دے جان دے نہیں آ کہ میں نے قبول کیا تا تیرا کم بننا۔ تو قبول کیا یہ تو بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے، بچے کا سائن قبول کیا، اور لڑکے کا زبان سے کہنا ضروری قبول۔ تو اللہ نے شریعت میں
औलाद का हक रखा है, माँ बाप का नहीं है। नबी का भी हक नहीं है कि पूछ लें फातिमा कर दूं, आपका क्या ख्याल है? फातिमा ने कहना था नहीं, सुभान अल्लाह, ये हमारी आज की बच्चियां कुछ नहीं कहती हैं, और वो फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हसन हुसैन की बनने वाली माँ, वो कहेंगी नहीं। बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह था एक शख्स मुगीस से, वो तलाक हो गई। तलाक हुई तो मुगीस जो थे ना, उन्होंने रो रो के मदीना सर पर उठा लिया कि मिन्नत है हमारी सुलह करा दो, मेरी सुलह करा दो। तो आपने उनकी बीवी बरीरा को बुलाया, तो कैसा अजीब वाक़या। आपने कहा बेटी तुम दोबारा इससे शादी कर लो। वो कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये आप ऑर्डर ले रहे हैं या राय दे रहे हैं? ये आपका हुक्म है या आपकी राय है? आप कहा नहीं, मेरा हुक्म नहीं, मेरा ऑर्डर नहीं, मेरी राय है, मेरा मशवरा है। कि या रसूल अल्लाह मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मेरे नबी ने नहीं फरमाया तो कितनी नाफरमान है, नबी की बात को ठुकराती है। क्यों? कि ये उसका हक है, ये उसका हक है, ये बच्चे का हक है, ये बच्ची का हक है। माँ बाप को अल्लाह करे ये समझ हो कि वो अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते 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 जब बड़ी ख्वाहिश इतना ही करना, बट्टा ही करना है, हमें कोई लद बट्टा ही करना, जट बट नट खट बदने की तो कटे हो बच्चियां। मैं अपने बचपन में कई बूढ़ी औरतें देखी अपने खानदान की जिनकी शादी नहीं हुई, कि बाहर नहीं करने, वो बेचारियां तन्हा जिंदगी गुजार के मर गई। आज भी मेरे सामने उनकी शक्लें हैं, तन्हा जिंदगी गुजार गई। ये जुल्म था उस जमाने के बड़ों का कि जो शरीयत से ना वाकिफ थे। मेरे नबी का फरमान है कि जब बच्ची जवान हो जाए तो उसके निकाह में देर ना करो, जब उसके मुनासिब रिश्ता मिल जाए। तो मेरे नबी ने बनु हाशिम ने अपने खानदान में दी बेटी हजरत अली, हजरत ज़ैनब अबुल आस को दी। आपका मुखालिफ खानदान था बनु उमैया। हजरत रुकैया हजरत उस्मान को दी, आपका मुखालिफ खानदान था बनु उमैया। उम्मु कुलसूम हजरत उस्मान को दी, आपका मुखालिफ खानदान था बनु उमैया। और आपने फरमाया कि अगर मेरी 100 बेटियां होती और वो एक एक करके मरती तो मैं सारी उस्मान के निकाह में देता। इतनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। फिर आपने अपनी फैमिली में शादी की, हजरत खदीजा यानी कुरैश, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, ये 5 शादियां, हजरत ज़ैनब, 6 निकाह आपके हुए हैं फैमिली में। अपने फैमिली से बाहर शादी की, मैमूना हिलालिया, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ये बाहर की हैं, यानी अपने हैं अरब लेकिन कबीला और है। फिर आपने निकाह किया यहूदियों में, हजरत सफिया। फिर अपने से मालदार से निकाह किया, खदीजा। अपने बराबर निकाह किया, सौदा। अपने से कम में निकाह किया, जुवैरिया और सफिया। अपने उम्र से बड़ी के साथ निकाह किया, खदीजा। हम उम्र के साथ निकाह किया, सौदा। उम्र से कम से निकाह किया, बाकी सारे निकाह, हज़रत आयशा भी, हज़रत सलमा भी और बाकी। आपने तलाक वाली औरत से शादी की, हज़रत ज़ैनब। बेवा से शादी की, हज़रत खदीजा। कंवारी से शादी की, हज़रत आयशा। जितनी शक्लें किसी औरत की बनती हैं, अपने सब में शादी करके हमें खूबसूरत जिंदगी सिखाई कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। नमाज तो आसान है, एक लोटा पानी 5 मिनट, लेकिन बीवी पे गुस्सा आ गया और उसे बर्दाश्त करना, या बीवी के खामिद पे गुस्सा आ गया उसे बर्दाश्त करना, ये बड़े अखलाक का तकाजा कर। इस पर फिर वो अमलियात खुल जाते हैं। आमलों के पास जा रहा है, मेरी बीवी मेरी गल नहीं मंदी, को तवीज दे दो। वो कहता मेरा खामिद मेरी नहीं मंद, वो कहते मुझे को तवीज दे दो। आगे फिर उन आमलों की चांदी हो जाती है। और तवीज एक बड़ा आसान है। हमारी एक तोबन थी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, मासी शरीफा, वो आई मेरी बहन के पास के बीबी मेरी 4 मुंह आने ते बड़ियां लड़दियां मेरे नाल थी, माशाल्लाह खुद शेरनी, मतलब पूरी सस जन सस आंदे मैंने कोई तवीज दे सारियां मेरी मन जाना। और मेरी बहन को तो पता था कि माशाल्लाह आप बड़ी साहिब कमाल है। तो उसने एक छोटे से कागज पर ना ऐसे उल्टी सीधे लकीरें बना के ना रोल करके दे, मासी शरीफा ए तवीज उनको यही करना है, जिस वेले तेरी मुंह नाल लड़ाई हो तो तवीज इत्थे रखना है, चक मार के बह जाना है, मुंह नहीं खोलना, अगर मुंह खोल गया तो मर जाना। अब उन्होंने क्या किया, मासी शरीफा को चुप कराया। 8वें दिन मासी शरीफा आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज दिता, मेरी तो लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा चुप हो गई, तवीज मुंह में, मासी चुप। तो
ابھی تو آپ لوگ پڑھ رہے ہو اللہ آپ سب کو گھر والا بنائے، بننا ہے اچھے گھر بنائے، میرا تعویذ لے لو، جب کوئی چکر بازی ہونے کو تعویذ یہاں رکھ لینا، چک مار کے بہ جاوے، انشاءاللہ ساری لڑائیاں مک جان۔ سویا ہوا تھا گھر میں تو ایک چھوٹی سی بچی ایک بچی آئی، اس کی شادی تھی، میری نانے بھی تعویذ دیا کرتے تھے جو میں دیہاتاں چاہتا ہے وہ بی بی نو تعویذ دے، میری ساس بھی میری نوکر بنے، میرا مرد بھی میرا نوکر بنے، میرا سورا بھی میرا نوکر بنے، میں نے کوئی تعویذ دے، تو میں تمہیں تعویذ دے کے جا رہا ہوں۔ اپنے اخلاق اچھے کرو، برداشت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، آپ کے دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی۔ ہاں ایک بات میں نے جو کی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ماں باپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن اللہ کے واسطے کورٹ میرج ماں باپ سے ٹکر لے کر یہ نہ کرنا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، کیونکہ جس ماں نے اپنی چھاتی سے تمہیں دودھ پلایا ہے اور اپنے پیٹ میں تجھے 9 مہینے رکھا ہے، اس کے سامنے تمہارا سر جھکانا تمہارا فرض بنتا ہے، چاہے تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے۔ ایک شخص آئے عبید اللہ بن عمیر کے پاس، حضور میں نے اپنی ماں کو پیدل حج میں کندھے پہ بٹھا کے حج کرا، میں نے اپنی ماں کو سارا حج کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ولا ظفرۃ واحدہ، ابھی ایک سانس جو تیری ماں تیری پرورش میں تھک تھک کے لیتی تھی، لمبے لمبے سانس، ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو ماں باپ سے کبھی ٹکر نہ لینا، سر چکا لینا، گزارے کی دنیا گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، لیکن ماں باپ کی دعائیں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی۔ تو اتنی آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کورٹ میرجز پہ چلے جائیں، ماں باپ سے ہم لڑائی لے لیں، یا اس پہ ہم برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ماں کی دعا، پاک کی دعا، وہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کسائی ہے بازار میں، وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہیں گے میں دیکھوں تو صحیح کسائی میرا ساتھی کیسے بن گیا؟ گئے تو ایک کسائی چوکڑی مار کے بیٹھا، گوشت دے رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، نہ کچھ ذکر نہ تسبیح نہ تلاوت، تو یہ چکر کی ہے۔ وہ فارغ ہوا تو ایک تھیلا بوٹی کا ایک بوٹی اس نے تھیلے میں ڈالی اور چل پڑا، یہ ساتھ ہو لیے۔ گھر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا جاؤ۔ اس نے بوٹیاں تیار کی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندا، نرم ہونے کو رکھا، سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، پھر ایک عورت جوں کر کے لیٹی پڑی تھی تو اس کو ہلایا، ماں جی ماں جی، اس نے دیکھا، کہو روٹی کھا لو، تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا ایسے، اور ایک ہاتھ سے اس کو روٹی کھلاتا رہا۔ پر اس نے کہا میں نے میری بات سوچنے کا منہ صاف کیا، ایک لٹانے لگا تو وہ کچھ بڑبڑائی بول، موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی صاحب یہ کون ہے؟ کہا جی حضرت یہ میری ماں ہے، میں صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آتا ہوں تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ کہہ رہی تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ حضرت میں تو کمی کسائی، میری کیا اوقات، وہ موسیٰ کلیم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرا کام کر گئی، تو اپنے ماں باپ کی بد دعا نہ لینا کبھی بھی، اپنے پر سہ جانا، پی جانا، کڑوی دوا سمجھ کے پی جانا، لیکن ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، ماں باپ کی آہ نہ لینا، ہلا کر رکھ دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی۔ تو بچوں یہ مختصر زندگی ہے، جو کرنا ہے کرو، اپنے دین کا نقصان نہ کرو، اپنی آخرت کا نقصان نہ کرو، اپنی قبر کا نقصان نہ کرو۔ آنے والے وقت میں اللہ کے سامنے آپ ہم سب کھڑے ہوں تو اللہ ہم سے کہہ دے جاؤ میں تم سے راضی ہوں، یہ ہو گیا، پھر آپ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھی آپ کی اچھی ہے اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہے۔ اللہ آپ کو اچھا مستقبل دے اور آپ عزت والے بن کے رہو، باعزت بن کے رہو، ہمارے قوم ملک کے لیے آپ مفید ثابت ہو۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے تباہ نہیں کیا، پڑھے لکھوں نے تباہ کیا۔ جو صرف پڑھنا لکھنا سیکھ گئے، انسان بننا نہ سیکھا، تو اس ملک کے اندر جہاں نے وہ تباہی مچائی ہے وہ ان پڑھوں نے نہیں مچائی، پڑھے لکھوں نے مچائی۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، ہماری عزت ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہماری محبت ہیں، ہمارے بعد آنے والی تاریخ ہیں۔ تو اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ، اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ،
زبان کے بول کو میٹھا بناؤ کہ ایک میٹھا بول زبان کا پوری دنیا کے میٹھے شہد کے خزانوں سے زیادہ مٹھاس رکھتا ہے، اور ایک بول کڑوا زبان کا وہ پورے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو برائے مہربانی بچوں اپنی زبان کے بول، ایک لطیفہ سنا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ لطیفہ تو نہیں ہے، یعنی یہ میری اسسمنٹ ہے جو میں زندگی سفر کرتے کرتے گزر گئی۔ تو بسوں کے ٹرکوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب علم ملتے ہیں، کیا کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چکور، جانتے ہیں چکور ایک پرندہ ہوتا ہے، بہت نخرے کی چال چلتا ہے، اور یہ مجھے سنا تھا، لیکن جب میں نے وہاں زمبابوے میں زامبیا ہماری جماعت تھی تو انہیں جنگل میں لے گئے، تو انہوں نے چکور دکھایا جنگل میں، تو واقعی اس کا نخرہ عجب تھا۔ تو بسوں والے نئی بس کے پیچھے لکھتے ہیں ویک ٹور چکوری کی، یعنی چکوری جیسے نخرے سے ذرا میری بس میں ہوئے کیا نخرے سے جا رہی۔ یہ میری بسوں کو پڑھ پڑھ کے اسسمنٹ ہے۔ جب وہ تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانا۔ یہ تو ہے لطیفہ۔ لیکن ایک میں نے جملہ پڑھا جو سبحان اللہ، میں ایسے ہی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایسے میں نے تھک کے سر اٹھایا تو میری گاڑی ایک بس کو کراس کر رہی تھی، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، وہ آپ کو سنانا، یہ کہتا دل بہت سارا کر، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، کوئی بڑا ہی عاشق لگتا ہے۔ نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ بچوں اپنے ٹیچر سے میٹھا بول بولو، اپنی ماں سے بولو، اپنے باپ سے بولو، آپ کو شادی ہو جائیں، بیوی بنو، یہ خاوند بنے، میٹھا بول بولنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہے کسی کو ایک بول سے خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دینا میٹھے بول کے ساتھ، یہ ہزاروں نفلوں پہ بھاری۔ تو کوئی میری باتوں میں سے کوئی اچھی لگی ہو تو لے لینا، اور کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ چلو درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری نسل ہے، یہ ہماری نیشن ہے، یا اللہ ہم اسے تیرے سپرد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، یا اللہ ان کی دنیا کی، ان کی آخرت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔